فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگر تہذیب کسی دشمن کا نشانہ بنتی تو شاید میرے سینے میں یہ آگ نہ ہوتی۔ دکھ تو یہی ہے کہ وہ ان کا شکار ہوئی جن کے لیے میں نے ہمیشہ اچھے انداز میں سوچا۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے علی، کچھ نہیں کہہ سکتی سوائے اس کے کہ ہم بد نصیب ہیں۔ نائمہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے نائمہ، اب کچھ کہنے سے فائدہ بھی کچھ نہیں۔ علی، صدف العیش واپس آ گئی ہے، تم سے ملنا چاہتی ہے، ایک احسان کر سکتی ہو مجھ پر نائمہ؟ میں نے کہا، کیا؟ مجھے تنہا چھوڑ دو، بیروت بہت جلد چھوڑ دوں گا، لیکن تہذیب یہاں دفن ہے، کچھ دن اس کے قریب گزار لینے دو، صرف کچھ دن، پھر میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا، کسی سے بھی نہیں۔ سب سے کہہ دو کہ کوئی مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرے، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے نائمہ، خاموشی سے اس ہوٹل میں پڑا ہوا ہوں۔ تم نے اپنا کھیل دوبارہ شروع کر دیا، اب اور مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ کچھ نہیں علی، کچھ بھی نہیں، وہ افسردہ لہجے میں بولی۔ سنو نائمہ، اب یہ تصور ذہن سے نکال دو کہ میں دوبارہ تم لوگوں کے چنگل میں پھنسوں گا۔ میں نے اپنے ان جذبوں کو فنا کر دیا ہے جنہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ میں ایک اجنبی ہوں تم سب کے لیے، مجھے کسی انتقامی کارروائی کے لیے مجبور مت کرو نائمہ، میں معافی چاہتا ہوں، بس میرا صبر یہیں تک میرا ساتھ دے سکتا تھا، خدا تمہیں سکون دے۔ نائمہ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا اور باہر نکل گئی۔ مجھے بے حد افسوس ہوا تھا، لیکن مصلحت کا یہی تقاضا تھا، اس وقت کوئی لغزش نہیں کی جا سکتی تھی۔ 2-3 دن اور گزر گئے، اس دوران میری مصروفیات میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس رات بھی ایک ریستوران میں کھانا کھانے داخل ہوا تھا۔ ایک میز پر بیٹھ کر میں نے مینیو طلب کیا، میرے سامنے کی میز اس وقت خالی تھی۔ ویٹر نے کھانا میرے سامنے لگا دیا اور پھر میں نے پہلا لقمہ ہی منہ میں رکھا تھا کہ میرے سامنے کی میز پر ہو گئی۔ اتفاقیہ طور پر ہی نگاہ اس طرف اٹھی تھی، لیکن میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ تہذیب تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہ گیا، دل کی حرکت بند ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے بڑی تمکنت سے ویٹر کو آرڈر نوٹ کرایا، ایک سرسری سی نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر دوسری میزوں کی طرف دیکھنے لگی، لیکن رفتہ رفتہ مجھے احساس ہونے لگا کہ وہ تہذیب نہیں ہے۔ اس کے نقوش تقریباً 90% تہذیب سے ملتے جلتے تھے، لیکن وہ تہذیب نہیں تھی۔ تہذیب کی نسبت اس کا بدن ہلکا تھا، ہونٹوں کی تراش تھوڑی سی مختلف تھی اور بالکل مختلف چیز اس کے دانتوں کی بناوٹ تھی، لیکن اس قدر مماثلت بھی حیرت انگیز تھی۔ میک اپ، میں نے دل میں سوچا اور دوبارہ کھانا شروع کر دیا۔ اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور کوئی چال بھی۔ میں تو ان دنوں دوسری طرف سے ہونے والی کارروائی کے انتظار میں ہی تھا۔ اگر اس صورت کو کسی خاص مقصد کے تحت میرے سامنے لایا گیا ہے تو پھر اس میک اپ میں یہ کمی کیوں چھوڑ دی گئی؟ دماغ چکرا کر رہ گیا تھا اور میں نہ چاہنے کے باوجود بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ جس لڑکی کو تہذیب کے میک اپ میں قتل کیا گیا تھا، اس کے میک اپ اتنا مکمل تھا کہ کوئی بھی اس کو شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر دوبارہ کسی منصوبے کے تحت یہ کوشش کی گئی ہے تو کم از کم ہاورڈ جیسے شخص سے اس کوتاہی کی تو توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ گویا اتفاق، اس کے باوجود وہ تہذیب سے بہت ملتی تھی۔ لڑکی کو میرے بار بار دیکھنے کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے کھانا کھاتی رہی اور پھر اس وقت مجھے سنبھلنا پڑا جب وہ اپنی میز سے اٹھ کر سیدھی میرے پاس آ گئی۔ ہیلو، اس نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہیلو، میرے منہ سے بمشکل نکلا۔ قریب سے دیکھنے پر یہ تصور مکمل ہو گیا تھا کہ وہ تہذیب نہیں ہے۔ اس کی آواز بھی مختلف تھی۔ آپ مجھے بار بار دیکھ رہے تھے، اس نے کہا۔ سوری، معافی چاہتا ہوں، میں نے خجالت سے کہا۔ ویسے یہ کوئی معذرت کی بات نہیں ہے، میں جاذب نگاہ ہوں اور عموماً لوگ مجھے ایک بار دیکھ کر نظر انداز نہیں کرتے، لیکن بدقسمتی سے میں نفسیات کی طالبہ رہ چکی ہوں اور انسان شناسی میری ہابی ہے۔ جی، میں پھنسی پھنسی آواز میں بولا۔ گورنے والے کسی نوجوان لڑکی کو اس طرح نہیں گورتے جیسے آپ، وہ مسکرا کر بولی۔ میں نہیں سمجھا محترمہ، میں نے پریشانی سے گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے کہا۔
ان کی نگاہوں کے زاویے مختلف ہوتے ہیں، وہ نگاہیں صرف چہرے تک ہی محدود نہیں رہتی۔ جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے بے بسی کے انداز میں کہا۔ لڑکی بہت ذہین معلوم ہوتی تھی اور مجھ پر چھا جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلے آپ یہ بتائیے کہ کیا میں نے آپ پر الزام تراشی کی ہے؟ کس سلسلے میں؟ یہی کہ آپ مجھے گور رہے تھے۔ کیا گورنے اور دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے؟ میں نے سوال کیا اور وہ انگلی سے گال کھجانے لگی۔ ہاں ہوتا ہے، وہ سر ہلاتے ہوئے بولی۔ تب غور کر کے بتائیے کہ میں گور رہا تھا یا دیکھ رہا تھا؟ سوری، آپ صرف دیکھ رہے تھے، وہ مسکرا کر بولی۔ اس کے لیے معافی مانگوں؟ نہیں بھائی، آپ کے ایک ہی سوال نے مجھے چکرا دیا۔ میرے الفاظ شاید آپ بھول گئے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں نفسیات کی طالبہ رہ چکی ہوں۔ لفظ گورنا یقیناً غلط استعمال کیا ہے میں نے۔ ہاں، آپ مجھے دیکھ ضرور رہے تھے، میں نے اعتراف کیا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جاذب نگاہ ہیں۔ اوہ، میرا خیال ہے آپ نے میری ساری نفسیات خاک میں ملا دی۔ کہنا کچھ چاہتی تھی، کہہ کچھ گئی، اور آپ نے میرے الفاظ کو گرفت میں لے لیا۔ وہ ہنستی ہوئی بولی۔ آپ کا خیال درست ہے، میری نظریں صرف آپ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، اور یہ کہ آپ کو دیکھتے ہوئے میرا ذہن ہر آلائش سے پاک تھا۔ میں بھی تو یہی کہنا چاہتی تھی، اس نے ٹھنکتے ہوئے کہا۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ نے میرے اس طرح دیکھنے کا برا تو نہیں مانا، کوئی خاص بات نہیں۔ شکریہ، میں نے مسکرا کر کہا۔ اب میں کیا کروں؟ اصولاً تو بات ختم ہو گئی ہے اور مجھے یہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ نہیں، آپ اگر ناپسند نہ کریں تو بیٹھیے۔ اب آپ کا بھی شکریہ۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، آئی تھی آپ پر نفسیات کا روب ڈالنے اور خود مرعوب ہو کر رہ گئی۔ کچھ پئیں گی آپ؟ کافی؟ میں زیادہ سے زیادہ کافی پیتی ہوں، اس نے کہا، اور میں نے ویٹر کو اشارہ کر کے بلایا، پھر کافی کے لیے کہہ دیا، اس میز کا بل بھی ادھر ہی لے آنا۔ وہ بولی۔ میں دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب کم از کم میرا نام تو پوچھ لیں، وہ عجیب سے انداز میں بولی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے مسکراتے ہوئے ذرا شریر لہجے میں کہا۔ نینسی جولیٹ۔ میرا نام علی یار خان ہے، آپ مجھے علی کہہ سکتی ہیں۔ میں آوارہ گرد ہوں، بہت سے ملک دیکھتی ہوئی لبنان پہنچی ہوں۔ تم مقامی باشندے ہو؟ اس نے پہلی بار مجھے آپ کے بجائے تم کہہ کر مخاطب کیا۔ ہاں، میں نے آہستہ سے کہا۔ تم یقین کرو علی، انسانی نفسیات سے دلچسپی نے ہی مجھے تمہاری طرف متوجہ کیا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں کچھ عجیب سے تاثرات تھے، شاید، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اسی وقت ویٹر نے کافی لا کر رکھ دی۔ میں نے ہاتھ بڑھایا تو وہ جلدی سے بولی، میں دوستوں کا احترام کرتی ہوں، اور پھر خود کافی کے برتن اپنی طرف سرکا لیے۔ کافی پیتے ہوئے اس نے کہا، تم نے میرے بارے میں کوئی رائے قائم کی؟ میں کیسی لگی تمہیں؟ اچھی ہو؟ نہ جانے کیوں میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں ہوٹل ڈائنوسر میں ٹھہری ہوں، ابھی کافی دن بیروت میں رہوں گی، مجھ سے ملتے رہو گے؟ کب سے قیام ہے وہاں؟ میں نے پوچھا۔ یہ میرے ہی ہوٹل کا نام تھا، آج ہی پہنچی ہوں، روم نمبر 401۔ خوب، میں نے گہری سانس لی۔ اسی منزل پر بٹ کا قیام بھی تھا۔ تم کہاں رہتے ہو؟ ہوٹل ڈائنوسر میں، این تمہارے سر پر۔ او مائی گاڈ، سچ کہہ رہے ہو؟ وہ پرمسرت انداز میں بولی۔ ہاں، لیکن تم مقامی ہو؟ مقامی آوارہ گرد، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری مسکراہٹ میں ایک آزردگی ہے، ایک دکھ سا محسوس ہوتا ہے۔ تمہارا انداز ہی ایسا ہے یا کسی غم کا شکار ہو؟ اتنی جلدی سب کچھ جان لینا مناسب ہے؟ میں نے پوچھا۔ اوہ سوری، واقعی میں بہت جلد باز ہوں۔ اس نے کافی کا آخری گھونٹ بھی حلق میں اتار لیا اور پھر وہ گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگی۔ میں اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا اور غور کر رہا تھا کہ اس کے میک اپ میں کیا کیا خامی رہ گئی ہے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے ایک دم پوچھا۔ انداز میں شرارت تھی۔ نہیں بتاؤں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہاں کب تک بیٹھو گے؟ چلیں؟ ہاں، میں نے ویٹر کو اشارہ کیا اور ویٹر نے دونوں میزوں کے بل لا کر رکھ دیے۔ اس نے جلدی سے بل جپٹ لیے تھے۔ یہ کیا؟ میں نے کہا۔ بل میں دوں گی، وہ بولی۔ مناسب نہیں ہوگا، تم مہمان ہو، اگر اس کے لیے ضد کی تو اسی وقت دوستی ختم ہو جائے گی۔ میری پوزیشن پر غور کرو، میں خود اٹھ کر تمہاری میز تک آئی ہوں اور میں نے خود ہی ویٹر سے دونوں بل ساتھ بنا کر لانے کے لیے کہا تھا۔ اب اگر تم بل ادا کرتے ہو تو میری پوزیشن خاصی مشکوک ہو جائے گی، پلیز مجھے اتنا نہ گراؤ، وہ لجاجت سے بولی، اور میں خاموش ہو گیا۔ بل ادا کر کے ہم دونوں وہاں سے اٹھ گئے۔ باہر آ کر ٹیکسی روکی اور میں نے ڈرائیور کو ہوٹل کا پتہ بتا دیا۔ ڈائنوسر تک مکمل خاموشی طاری رہی تھی۔ آؤ میرے کمرے میں چلو، اس نے دعوت دی۔
یہاں میری پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ بویں چڑھا کر بولی تم سوچ سکتی ہو کہ میں نے تمہارے ہوٹل کے بارے میں جاننے کے بعد یہاں کمرہ حاصل کیا ہے، آؤ تھوڑی دیر میرے ساتھ گزارو۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ چلو، میں اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمال ہے، اس نے میرے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، کیا یہ ایک دلچسپ اتفاق نہیں ہے؟ یہی اتفاقات زندگی ہے جیولٹ۔ میں نے کہا۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا مشاغل ہے تمہارے؟ ہم عام لوگوں کے انداز سے ہٹ کر باتیں نہ کریں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ سب لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ صرف آنے والے وقت کے بارے میں گفتگو کریں۔ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ بیروت کی زندگی دیکھنا چاہتی ہوں، خاص طور سے وہ فلسطینی کیمپ جہاں اسرائیلی وحشت کے شکار بستے ہیں۔ اس نے کہا، تم نسلاً انگریز ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، پوری دنیا میں انسانیت پر ہونے والے مظالم کی دل سے مخالف۔ مجھے فلسطینیوں سے ہمدردی ہے اور میں نے کئی رسالوں میں اس سلسلے میں مضمون بھی لکھے ہیں۔ تم واقعی اچھی انسان ہو جیولٹ، مجھے تم سے مل کر خوشی ہوئی ہے۔ شکریہ مسٹر علی، تم نے بھی یقین کرو مجھے متاثر کیا ہے۔ یوں تو میں بہت سے لوگوں سے ملاقات کرتی رہی ہوں، ظاہر ہے زندگی میں ہر طرح کے انسانوں سے سابقہ پڑتا رہتا ہے، لیکن ایسے بہت کم ہوتے ہیں جو صرف اپنی شخصیت سے متاثر کرتے ہیں۔ تمہاری شخصیت میں ایک وقار ہے، چہرے پر ایک تمکنت ہے۔ میں واقعی تم سے متاثر ہوئی ہوں، اور جب تک میرا بیروت میں قیام ہے، اگر تمہیں ناگوار نہ گزرے تو میں تم سے ملتے رہنا چاہتی ہوں۔ میں توہم پرست نہیں ہوں، لیکن اتفاقات کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ریستوران میں تم سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد یہ بات بھی کافی دلچسپ رہی کہ ہم دونوں کا قیام ایک ہی ہوٹل میں نکلا۔ اس کا مطلب ہے کہ تقدیر ہمیں قریب لانا چاہتی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ تم میری طرف کیوں متوجہ ہوئے تھے۔ ابھی میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ دفعتاً دروازے پر دستک ہوئی اور دوسرے لمحے بڈ ایک لڑکی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ بڈ کا اس طرح اندر آ جانا شاید لڑکی کے لیے تعجب خیز تھا، لیکن میں مسکرا کر اسے دیکھنے لگا اور پھر میں نے اس کے ساتھ آنے والی لڑکی کو دیکھا۔ دراز قامت اور خوبصورت چہرے والی سانولے سے رنگ کی لڑکی یقیناً مصری نیاد ہو سکتی تھی۔ ہیلو بڈ، میں نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ ہیلو چیف، میڈم میرا مطلب ہے۔ بڈ ایک لمحے کے لیے رکا، اس نے جیولٹ کا چہرہ دیکھا اور دوسرے لمحے وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کشادہ ہو گئی تھی۔ پھر اس کے منہ سے عجیب سی آواز نکلی، نہیں، او میرے خدا، میرے خدا، کیا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہے؟ کیا یہ سب حقیقت ہے؟ او چیف، یہ کیسے ممکن ہوا؟ وہ ایک بار پھر آگے بڑھا۔ اس کی بوکھلاہٹ دیکھنے کے قابل تھی۔ میں اس بات کا اندازہ لگا چکا تھا کہ بڈ کو یہ حیرت کیوں ہوئی ہے۔ وہ بھی جیولٹ کو تہذیب سمجھ رہا تھا۔ جیولٹ بھی بڈ کو عجیب سے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ بڈ نے پرمسرت انداز میں میری طرف دیکھا اور بولا، مگر چیف، میں نے بڈ کو آنکھیں دکھائیں۔ مقصد یہی تھا کہ کمرے میں پوشیدہ ٹرانسمیٹر کا خیال رکھا جائے۔ بڈ فوراً سنبھل گیا، لیکن وہ اپنی حیرت پر قابو نہیں پا سکا تھا اور اپنے آپ کو روک نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ پھر بولا، مگر چیف، کیا مردے زندہ ہو جاتے ہیں؟ مجھے بتاؤ چیف، ورنہ میری کھوپڑی پھٹ جائے گی اور دماغ کا گودا باہر نکل آئے گا۔ پلیز چیف، مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے جیولٹ کو دیکھا اور بولا، یہ اتفاق ہے کہ بڈ اس طرح اندر آ گیا اور اب یہی شخص تمہیں اس بات کا جواب دے گا۔ میں ریستوران میں تمہیں کیوں گو رہا تھا؟ میں نہیں سمجھی مسٹر علی، کیا نام لیا تم نے ان کا؟ چیف جیولٹ؟ وہ رومیو والی، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے میڈم تہذیب مالکم ایکس کو خود دیکھا ہے۔ یہ میڈم تہذیب اچانک جیولٹ کیسے ہو گئی؟ بڈ، یہ نینسی جیولٹ ہیں، کیا سمجھے؟ گویا چیف، یہ میڈم تہذیب نہیں ہے۔ نہیں، اتفاق سے ہم ایک ریستوران میں یکجا ہو گئے تھے۔ تم اس لیے یہ بات کہہ سکتے ہو بڈ کہ تم نے تہذیب کو سرسری نگاہ سے دیکھا تھا، لیکن میرا معاملہ دوسرا ہے۔ مس جیولٹ حیرت انگیز طور پر مرحومہ تہذیب مالکم ایکس سے ملتی ہیں اور انہیں دیکھ کر میرے ذہن میں انہی کی یاد تازہ ہو گئی تھی۔ میں غیر اختیاری طور پر انہیں دیکھتا رہا تھا، جس کی وجہ سے مس جیولٹ نامعلوم کس احساس کے شکار ہو گئی۔ پھر ہماری ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ یہ بھی قطعی اتفاق ہے کہ مس جیولٹ بھی اسی ہوٹل میں مقیم ہے، بلکہ تمہاری والی منزل پر۔ او مائی گاڈ، یقین کرو چیف، انہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا
کہ یہ میڈم تہذیب نہیں ہو سکتی، اتنی زبردست مشابہت شاید ہی اس سے پہلے دیکھنے میں آئی ہو۔ بڈ کے لہجے میں بے انتہا حیرت تھی۔ جیولٹ بھی حیرت سے بڈ کے الفاظ سن رہی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اب آپ کی یہ شکایت بھی دور ہو گئی ہوگی جیولٹ، کہ میں کسی پبلک مقام پر بیٹھا ہوا آپ کو گور گور کر کیوں دیکھ رہا تھا۔ سوری علی، تم لوگوں نے تو مجھے شرمندہ کر دیا ہے، لیکن خوش بھی ہوں اس بات پر کہ اتفاق سے جس دوست سے میرا سابقہ پڑا ہے وہ بہت ہی اچھا انسان ہے۔ لیکن جس لڑکی کا ان صاحب نے نام لیا ان کا کیا نام ہے؟ اس نے بڈ کی طرف اشارہ کیا۔ بڈ، میں نے کہا۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی جس لڑکی کا مسٹر بڈ نے نام لیا وہ کون ہے؟ وہ ہے نہیں بلکہ تھی۔ میری زندگی میں اسے بہت اہم مقام حاصل تھا مس جیولٹ، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، میں نے سوگوار لہجے میں کہا۔ او، مجھے بے حد افسوس ہوا، میری صورت اس لڑکی سے بہت ملتی ہے کیا؟ اس نے ایسے بھولپن سے پوچھا کہ مجھے اس پر پیار آ گیا۔ تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا جیولٹ، بڈ کی حیرت سے۔ تعجب ہے، اس کی تصویریں وغیرہ تو آپ کے پاس ہوں گی، میرے دل میں بھی اسے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا ہے۔ واقعی بڑی عجیب سی بات، بلکہ ساری ہی باتیں عجیب ہو رہی ہیں۔ بیٹھو بڈ، تم کھڑے کیوں ہو؟ اور یہ خاتون یقیناً سونیل ہوگی، میں نے پوچھا۔ ارے نہیں چیف، اچھا میں چلتا ہوں، پھر بعد میں ملاقات ہوگی تم سے، بڈ نے کسی قدر بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا اور اپنی ساتھی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیولٹ تعجب بری نگاہوں سے بڈ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ گہری سانس لے کر بولی، میں ان دلچسپ اتفاقات کو کبھی نہیں بھول سکوں گی مسٹر علی۔ وہ لڑکی کیا آپ کی محبوبہ تھی؟ ہاں جیولٹ، اور اس کی موت کے بعد میں بھی ایک لاش بن گیا ہوں۔ کاش میں اس لاش میں جان ڈال سکوں، میرا مطلب تھا ایک دوست کی حیثیت سے آپ کے لیے کچھ کر سکوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد ماحول پر کچھ سوگواری سی چھا گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جیولٹ اٹھ گئی۔ اب میں چلوں، کل صبح ملاقات ہوگی، اس نے کہا۔ بہت بہت شکریہ جیولٹ، کل صبح کا ناشتہ میرے ساتھ ہی کرو تو کیا حرج ہے؟ میں نے اسے دعوت دی۔ کوئی حرج نہیں ہے، جیولٹ نے جواب دیا اور میں اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے آیا۔ نہیں، یہاں تک نہیں، مجھے میرے کمرے تک پہنچاؤ، وہ بولی، اور میں نے مسکرا کر گردن ہلا دی۔ پھر میں جیولٹ کو اس کے کمرے تک چھوڑنے گیا تھا۔ اس نے کمرے کا تالا کھولا اور دروازے پر مجھے خدا حافظ کہہ کر اندر چلی گئی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور اب میرے پاس سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ ملاقات اتفاق کی حیثیت رکھتی تھی۔ میں تو انتظار کر رہا تھا کہ ان کی طرف سے کسی کارروائی کا آغاز ہو، اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ لڑکی اتفاقیہ طور پر مجھ تک نہیں پہنچی تھی، بلکہ اسے میرے پاس پہنچایا گیا تھا۔ مجھے سوچنے کا زیادہ وقت نہیں ملا کیونکہ ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ بڈ اندر داخل ہوا اور اس نے آواز تبدیل کر کے کہا، سر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجئے۔ میں فوراً ہی بڈ کی بات نہ سمجھ سکا، لیکن پھر اس کا مقصد سمجھ گیا۔ نہیں ویٹر، شکریہ، بس اب میں آرام کروں گا، میں نے کہا۔ بڈ مجھے باہر آنے کا اشارہ کر رہا تھا، پھر اس نے بآواز بلند شب بخیر کہا اور باہر نکل گیا۔ چند لمحات کے بعد میں بھی باہر آ گیا تھا۔ دروازے سے کچھ دور ہٹ کر اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، چیف اندر بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ کہاں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ میں اپنے پیٹ کے اندر کی بات کر رہا ہوں، بڑ عجیب سی شکل بنا کر بولا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ میں جانتا تھا، لیکن تعجب ہے، سونیل نے بھی تمہارے پیٹ کی اس گڑبڑ کو درست نہیں کیا۔ چھوڑو چیف، اس وقت اس کا نام نہ لو، میرا خیال ہے ہم ہوٹل کے لان میں چل کر گفتگو کریں گے۔ بڑ دانت پیستا ہوا بولا۔ میں نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر کہا، چلو جیسے تمہاری مرضی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ ہوٹل کے بیرونی لان پر ایک پرسکون جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑ نے گہری سانس لے کر کہا، تم نے کمرے میں بھی اسے سونیل کے نام سے پکار کر میرا کباڑا کر دیا تھا چیف، برائے کرم ذرا نام میں تبدیلی کر لو۔ اس کا نام سونیل نہیں بلکہ لیشی ہے، لیشی گراہم۔ سونیل کہاں گئی؟ اسے کہاں بلائے تھے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بس چیف خدا غارت کرے اس ڈینس کو، وہ سونیل پر جادو کرنے میں کامیاب ہو گئی، اسے میرے خلاف بھڑکا دیا، اور وہ الو کی پٹھی سونیل مجھے 10-20 گالیاں سنا کر دفع ہو گئی۔ اب اس کا غم بلانے کے لیے مجبوراً مجھے لیشی گراہم سے دوستی کرنا پڑی، لیکن راستے میں وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ سونیل کون ہے۔
مجبوراً میں نے اسے تمہاری دماغی کیفیت کے بارے میں تفصیلات بتا دی ہیں۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ سونیل کا نام میرے چیف کے ذہن پر سوار ہے، بڑ نے کہا، اور مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔